بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مظہر فرید حاضر خدمت ہے۔ ڈیئر اسپیرنٹس، ہارورڈ آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہارورڈ آن لائن اکیڈمی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، سی ایس ایس، پی ایم ایس اور باقی جو پی ایم ایس وغیرہ ہیں، یا مطلب پبلک سروس کمیشن جو ہوتی ہیں پروونشل لیول پہ، پی پی ایس سی ہے، ایف پی ایس سی ہے، کے پی ایس سی ہے، ان کی جتنے بھی، یا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہے، این ٹی ایس ہے، او ٹی ایس وغیرہ، جابس کے حوالے سے جتنی بھی مطلب کہہ لیں کہ ٹیسٹنگ سائٹس ہیں جو ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کرواتی ہیں، ان کی آپ کو آن لائن پریپریشن کرواتی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالیہ دور جو ہے اس کے اندر سب سے بیسٹ جو ہے وہ آن لائن پریپریشن کا پلیٹ فارم ہے، تو ضرور اس کو جوائن کریں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم جو ہے وہ چلتے ہیں آج جو اپنے لیکچر کی طرف۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے جیسا کہ ڈسکس کیا تھا بلوم ٹیکسانومی کی سیکنڈ ڈومین کو، آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ بلوم ٹیکسانومی کی تھرڈ اور لاسٹ ڈومین کو جو وہ ڈسکس کریں گے۔ یہ لاسٹ ڈومین اور پہلی دو ڈومین، سب سے پہلی جو کہہ لیں کہ ڈومین جو ہے کوگنیٹو ڈومین، پیپر پوائنٹ آف ویو کے والے سے وہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ڈومین ہے، اور کیونکہ اس میں سے بہت زیادہ ایم سی کیوز جو ہے وہ پیپر کے اندر لیے جاتے ہیں، پی پی ایس سی کے ہیں یا ایف پی ایس سی کے ہیں، اسپیشلی لیکچرر اور ایجوکیشن سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو ہیں، یا پھر ہیڈ ٹیچرز کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں لازماً جو ہے وہ بلوم ٹیکسانومی، اور بلوم ٹیکسانومی کی بات کروں تو ان میں ان کے ڈومینس کے حوالے سے لازماً جو ہے وہ کویشچن آتے ہیں۔ تو یہ لاسٹ ڈومین کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ سائیکوموٹر ڈومین جو ہے وہ یہ تھرڈ ڈومین ہے اور لاسٹ ڈومین ہے۔ اس ڈومین میں مطلب جو ہے وہ تعلیم جو ہے اس لیول کی ہوتی ہے کہ اب تعلیم جو ہے وقت آ گیا کہ وہ انسان کے اعمال کا، یعنی کہ وہ اس کے پریکٹیکلی، فزیکلی، ہینڈز، یعنی کہ اس کے اعمال کے اندر تعلیم جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ پہلی ڈومین جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی وقوف، یعنی کہ عقل، کوگنیشن جو ہے اس کے اندر چینجنگ آنی چاہیے، وہ بچہ سیکھے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اس کے ہارٹ، یعنی کہ افیکٹو ڈومین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اس کی کہنے کے ایٹیٹیوڈ ہے، اس کی کہنے کے وشز ہیں، جو بھی مطلب ہارٹ فیلنگ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، ان سب کے اندر جو ہے وہ پوزیٹیو چینج آئے۔ اس کے بعد لاسٹ میں جو سائیکوموٹر ڈومین ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مطلب تعلیم جو ہے وہ اس کے اعمال کا، یعنی کہ اس کے پریکٹیکلی جو ڈیڈس ہیں، یعنی کہ روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں، ان کا وہ حصہ کیسے بنتی ہے۔ تو اس کے جو کہنے کے کچھ سب گروپس ہیں جن کو سمپسن جو ہے وہ انہوں نے اس کو سب گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ سمپسن جو ہے انہوں نے 1972 اس کے اندر جو ہے وہ اس کو 7 سب گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا۔ یاد رہے کہ یہ 7 سب گروپس ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ بلوم نے کوگنیٹو ڈومین کو جو 6 سب گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا تھا، اس وقت جو پیریڈ تھا وہ 1956، اور اس کے بعد ٹھیک 8 سال بعد جو ہے وہ افیکٹو ڈومین کو ڈیوڈ کریتھرول، جو اس کے بلوم کے اسٹوڈنٹ ہیں، فارمر اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے اس کو سب گروپس میں، یعنی کہ 5 سب گروپس میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اور اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ سائیکوموٹر ڈومین ٹھیک 8 سال بعد، یعنی کہ 8 سال کا گیپ بنتا ہے ان کے بلوم اور کریتھرول، اور اس کے بعد جو ہے وہ سمپسن، انہوں نے 1956 کے اندر اور انہوں نے 64 کے اندر، اگر اس میں 8 ایڈ کریں تو یہ 72 بنتے ہیں۔ ان کے 72 کے اندر انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا تھا 7 سب گروپس کے اندر۔ یہ 7 سب گروپس جو ہیں وہ بیسیکلی، ان کے لیے میں نے ایک ایبریویشن بنائی ہوئی ہے، پی ایس جی، سی اے او، تو پی ایس جی اور اس کے بعد ایم کاؤ، پی ایس جی ایم کاؤ، یعنی کہ اس کی ٹرک ہے یاد کرنے کے لیے، یہ 7 اس کے سب لیول بنتے ہیں۔ تو یہ 7 جو ہے وہ سب گروپس جو ہیں، ان کو یاد کرنا اور ان کی ترتیب سے یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ پیپر میں بعض دفعہ ایسے بھی ایم سی کیوز آ جاتے ہیں کہ ان کی ترتیب کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ بلوم ٹیکسانومی کے اندر سائیکوموٹر ڈومین جو ہے، ان کے جو سب گروپس ہیں ان کی صحیح ترتیب بتائیں۔ تو صحیح ترتیب جو ہے وہ معلوم ہونی چاہیے، اس کے لیے ٹک جو ہے وہ آپ لازماً جو ہے وہ یاد کر لیں، پی ایس جی ایم کاؤ، یعنی کہ پی ایس جی ایم کاؤ، پی فار ہے پرسیپشن،
اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نیکسٹ گروپ جو بنتا ہے اس کو ایس ایس سے بنتا ہے جی سیٹ. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ لیٹر ہے جی. جی فار ہے گائیڈڈ رسپانس ہے. نیکسٹ لیول جو ہے ایم. ایم فار ہے میکانزم. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ سی. اور سی فار ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ اے فار ہے جی پرسیپشن سیٹ گائیڈڈ رسپانس ہے. میکانزم ہے کمپلیکس اوورٹ رسپانس ہے. اس کے بعد او فار ہے جی اوریجینیشن. اے فار ہے جی اڈیپٹیشن. یہ 7 اس کے سب گروپس بنتے ہیں. پرسیپشن ہے سیٹ گائیڈڈ رسپانس میکانزم کمپلیکس اوورٹ رسپانس اڈیپٹیشن اور اوریجینیشن ہے. سپوز کہ ایک بچہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس نے کرکٹ کھیلنی ہے تو سب سے پہلے وہ بھی کنفیوز ہے. وہ نہیں مطلب شور ہے اس بارے میں کہ اس نے کھیلنی بھی ہے یا نہیں کھیلنی. اس نے بھی ڈیسائیڈ نہیں کیا, فیصلہ نہیں کیا. تو وہ کون سے لیول پہ ہوگا, کون سے سب گروپ میں اس کو اگر ہم دیکھیں. یہ کرکٹ کھیلنے کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. اس میں یہاں پہ آپ غور کریں کہ پریکٹیکل جو ہے وہ کرنے کے کسی ایکٹیویٹی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کرکٹ کھیلنا وہ کہنے کے ایک فزیکل کہنے کے ایک ایکٹیویٹی کا نام ہے. تو اس کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ اسی حوالے سے یعنی کہ یہ کس طرح سے ترتیب پاتا ہے کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ کوئی پریکٹیکلی جو ایکٹیویٹی ہو اس کو پیورلی یا کہنے کے پرفیکٹلی پرفارم کرتا ہے. تو وہ کہ کون کون سے مراحل ہیں جن سے گزر کے وہ جو ہے وہ ایک اپنا مطلب کہنے کے یونیک سٹائل بناتا ہے کسی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کا. تو پرسیپشن جو ہے وہ سب سے پہلے اس میں وہ شور نہیں ہوتا کہ کس طرح سے یعنی کہ اس نے وہ کام کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. سپوز کہ ایک بچہ جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کا ارادہ رکھتا بھی ہے نہیں بھی رکھتا, اس کے شور نہیں ہے. تو یہ سیکنڈ لیول جو ہے اس پہ جو ہے وہ شور ہوتا ہے کہ اس نے کرکٹ کھیلنی ہے. اب اس کو ضرورت پیش آتی ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ لازماً اس نے کرکٹ جو ہے وہ کھیلنی ہے تو وہ کسی سینئر کے بعد کسی ماہر کے پاس, کسی ٹیچر کے پاس, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائے گا. وہ اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کرے گا. وہ اس کو جو ہے وہ جب وہ گائیڈ کرے گا تو وہ گائیڈ کے اوپر جو ہے وہ رسپانس کرے گا, یعنی کہ اس کے اوپر پریکٹس کرنا سٹارٹ کر دے گا. تو پھر اس کے بعد اس کا اپنا ذاتی بھی مطلب مائنڈ میں کوئی ایک ویو ہوگا کہ اس طرح سے اس کو جو ہے وہ لے کے چلنا چاہیے. اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے مطلب بیسٹ مین بننا ہے, بالر بننا ہے, وکٹ کیپر بننا ہے, ان کے اس نے اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو وہ اب میکانزم میں چل رہا ہے. اس کے بعد کمپلیکس اوورٹ رسپانس, فائنلی وہ اپنا جو ہے وہ ڈیسیجن لے لے گا. جب وہ مطلب اس حوالے سے رسپانس جو ہے اس نے کیا کرنا ہے وہ کر رہا ہے, یا ذہن میں وہ سیکھتا کچھ ہے, پرفارم کچھ کر رہا ہوتا ہے. پرفارم وہ اپنے والا سٹائل ہی کیے جا رہا ہے, لیکن وہ جو سیکھ رہا ہے, جو اس کا گائیڈ ہے, اس کا جو ٹیچر ہے, اس کو اپنا سٹائل بتاتا ہے, لیکن وہ اس کا سٹائل فالو کرنے کے بجائے اس میں اس کا اپنا سٹائل جو ہے, اس کا رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. تو پھر وہ فائنلی جو ہے وہ اپنے ہی میتھڈ کو اڈاپٹ کر لے گا اور اس میں اتنا اسکلفل ہو جائے گا, اتنا فیمس ہو جائے گا, اس کو پرفیکٹلی پرفارم کرنا شروع کر دے گا. لاسٹ والا ان کے وہ کہنے کے جو لیول ہے, سب گروپ ہے, اس میں بچہ جو ہے وہ اس قابل ہو جائے گا, اس کا سٹائل اتنا فیمس ہو جائے گا کہ وہ جو ہے وہ یونیک ہو جائے گا. جیسے اگر میں مثال دوں یہاں پہ شاہد افریدی ہیں, ان کی ان کی بیٹنگ کے حوالے سے میں بات کروں کہ کس طرح سے وہ چھکوں کی وجہ سے مشہور ہیں. ان کے فاسٹ مطلب کہنے کہ وہ سکورر ہیں, پاکستان کے اچھے بیٹس مین ہیں. اور اگر میں بالنگ کے حوالے سے بات کروں تو شعیب اختر ہیں, تیز ترین بالر ہیں پاکستان کے. اس سے پہلے وقار یونس, ان کے ایک نام ہے, ان کے ایک سٹائل جو ہے وہ لوگ فالو کرنا شروع کرتے ہیں. تو
تو جب آپ کا سٹائل جو ہے وہ دوسرے لوگ فالو کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اوریجنیشن لیول جو ہے اس کے اوپر آپ پہنچ چکے ہیں، اور آپ کی جو کہہ لیں کہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے وہ کمال کو پہنچ چکی ہے۔ اور افلاطون صاحب جو ہے ان کے نزدیک، ان سے بھی کسی نے افلاطون کا نام دے دیا، حکیم لقمان سے مطلب کہہ لیں کہ ان کے قول کے حوالے سے انہوں نے حسن کی تعریف بتائی تھی کہ کس طرح سے مطلب کوئی بھی شے جو جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر وہ اس کو پرفیکٹلی اسی کے لیے مطلب وہ پرفارم کرتی ہے، سپوز کہ مطلب وہ آپس میں ایسے کھڑے تھے دوستوں کے پاس تو بات ہونے لگ گئی، انہوں نے ایک دوسرے کے، ان کا ناک جو ہے نوز ان کی وہ کافی چوڑی تھی، تو مطلب کسی نے ان کے اوپر وہ کہنے کہ بات جو ہے وہ کسی یعنی کہ تانا دیا کہ آپ کی ناک کتنی چوڑی ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ حسن کی تعریف کیا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ بھائی اپنے حساب سے مطلب لمبی ہونی چاہیے، چوڑی ہونی چاہیے، اس طرح سے ہونی چاہیے۔ تو جو حکیم لقمان صاحب ہیں بڑے مشہور و معروف ہیں، قرآن حکیم کے اندر ان کے نام سے ایک سورہ مبارک بھی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی میں جو بڑی ہے مطلب جو اللہ کی طرف سے کہہ لیں کہ ہے ڈیفینیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی شے جس کو اللہ پاک نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ اس مقصد کو پرفیکٹلی پرفارم کرتی ہے تو وہ حسن کے کمال ترین درجے پہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان جو ہے وہ کسی ایکٹیویٹی کو کرنے کا مطلب کہہ لیں کہ ارادہ کر لیتا ہے، جیسے کہ بچہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کرکٹ کھیلنی ہے، اور کرکٹ کھیلنے کے بعد وہ اپنے لیے مطلب وہ چوز کر لیتا ہے کرکٹ کے اندر کہ اس نے اچھا بولر بننا ہے یا اچھا بیٹسمین بننا ہے یا اچھا فیلڈر بننا ہے یا کیپٹن بننا ہے، تو وہ اگر اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے اور لوگ جو ہے اس کی مثالیں دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اوریجنیشن یعنی کہ وہ تکمیل کے لیول پہ پہنچ گیا، حسن کے کمال ترین درجے پہ پہنچ گیا۔ تو اصل میں تعلیم یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے تو وہ مقصد جو ہے وہ اس کے اوپر وہ اتنا کہہ لیں کہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہو جائے، وہ اس کو اس لیول تک لے کے جائے اپنے آپ کو، ان کے خود ہی کو کر بلند نہ کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے بھوت پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، ان کی اس لیول پہ سیلف ایکچولیشن والے لیول پہ چلا جائے کہ وہ اس کی مثال بن جائے، ان کے اس کے مطلب نام مطلب لوگ جو ہے اس کی نسلیں جو ہے وہ آنے والی اس کو یاد رکھیں، جیسے بلوم ٹیکسانومی انہوں نے ایک اپنی ٹیکسانومی دی تھی، تو آج تک دیکھیں 1956 کے اندر انہوں نے ٹیکسانومی دی تھی، اور آج جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ایک اندازہ ہے ان کے 70 ایئرز تو تقریباً ہو چکے ہیں، تو 70 ایئرز گزر جانے کے بعد بھی آج ہم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ایکٹیویٹی سٹارٹ کی تھی ان کو بیسٹ طریقے سے کیا تھا، بیسٹ مطلب کہہ لیں کہ پرفارم کیا تھا، اس وجہ سے وہ آج بھی یاد رکھے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے مطلب سائیکوموٹر ڈومین جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے کوئی سکل جب ہم سیکھنے کا ارادہ کرتے ہیں اور جب وہ ہم اس لیول پہ آتے ہیں نا اوریجنیشن لیول پہ، اور پھر جو ہے وہ مثال اس طرح کی مثالیں میں سے چند ایک لوگ بنتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ چند ایک ہی بنے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ تو اس لیول پہ پہنچنا ہے یہاں سے لے کر، یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ جو کہہ لیں کہ ڈاؤٹ والی جو کنڈیشن ہے یہاں سے نکل کے ہم نے اس لیول پہ جانا ہے کہ لوگ ہماری مثالیں دیں۔ تو آج کے لیے یہ میسج بھی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ضرور جو ہے وہ جو بھی ڈگمگا رہے ہیں کہ مطلب ہم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا CSS ہے یا PMS ہے، اس کا ایگزام دینا یا نہیں دینا، تو وہ لازماً وہ اس اسٹیج سے نکل کے آگے وہ ان لیولز کو طے کرتے ہوئے اوریجنیشن لیول پہ پہنچے۔ ٹھیک ہے جی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔